اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چیپٹر نمبر 4 ہمارا کنٹینیو ہے اور اس میں ہم جو ہے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے پریونٹیو پرابلم سالونگ کا ٹاپک، یعنی ممکنہ مسائل سے بچاؤ کا طریقہ۔ ممکنہ مسائل کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ مسائل سامنے نہیں آئے لیکن آپ پہلے سے ہی ڈیفینڈنگ پوزیشن پر چلے جائیں، کیونکہ تمام تر ادارے کی کامیابیوں کا دار و مدار ہمیشہ پہلے سے ہی کی گئی منصوبہ بندی پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ پہلے سے اپنے آپ کو پری پلان کر کے رکھیں گے اتنا وقت آنے پر آپ آسانی سے اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں گے، کیونکہ جب سر پر آ جاتی ہے کسی چیز، کوئی بری صورتحال، کوئی نیگیٹو سچویشن، تو اس کو اس وقت ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ بھی ہم ہی بنتے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ چیزیں نیگیٹو ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اسے نوٹس نہیں کرتے۔ اگر ان کو پہلے سے ہی دیکھنے کے بعد ہم کوئی اپنے آپ کو پلان کر لیتے، اپنا ہوم ورک ڈیزائن کر لیتے تو شاید اتنے پرابلم کریٹ نہ ہوتے۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں، پریونٹیو پرابلم سالونگ میں لیتے ہیں، کہ ممکنہ مسائل جو ممکنات میں سے ہو سکتے ہیں، جو پاسبل ہو سکتے ہیں، ابھی سر نہیں اٹھایا لیکن عین ممکن ہے کہ وہ آگے چل کر مسائل ہمیں سامنا ان کا کرنا پڑے۔ تو میں نے یہاں پر چارلس کیٹرنگ کا ایک کوٹیشن لیا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ وہ کہتا ہے پرابلمز آر بلیسنگز ان ڈسگائز، کہ مسائل بھیس بدل کر رحمت ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ظاہر ہے بڑی آسانی سے میں نے کہا اور اس نے بھی اتنی آسانی سے کہہ دیا، اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ بڑی عجیب نیگیٹو سچویشن ہے۔ ہاؤ دس از پاسبل کہ پرابلم بھی کبھی بلیسنگز ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چارلس کیٹرنگ کا اپنا ایک کیا ہے، تجزیہ ہے، یہ اس کی اپنی پرسنل فیلنگز ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ مسائل کو بھیس بدل کر رحمت قرار دیتا ہے۔ تو ہم اس کا پازیٹیو اینگل یہ لے سکتے ہیں، جب تک ہمارے سامنے مسائل نہیں آئیں گے ہم ان پہ عمل پیرا ہونے کی، ان کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یقیناً جب انسان کے زندگی کے راستے میں مسائل آتے ہیں تو اس کی صلاحیتوں کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کے تمام مسائل آپ کے ڈور اسٹیپ پہ حل کر دیے جائیں تو آپ کو احساس نہ ہو کہ جذبہ ہمت کیا ہوتا ہے، لگن کیا ہوتی ہے، ولولہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال اسی لیے ہے کہ پرابلمز بھیس بدل کر رحمت ہیں، یہ انسان کو محنت کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، یہ انسان کے حوصلے کو پروان چڑھاتی ہیں، بشرطے کہ انسان بذات خود حوصلہ مند شخص ہو۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے پرابلمز آر دا پرائس آف پروگریس، یہ ترقی کی قیمت ہے۔ مسائل دراصل کیا ہیں؟ ترقی کی قیمت چکانا ہے۔ ڈو ناٹ برنگ می اینی تھنگ بٹ ٹربل، گڈ نیوز ویکن می، میرے پاس اچھی خبریں مت لے کر آؤ کیونکہ اچھی خبریں مجھے کمزور کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح کا انرجیٹک جملہ ظاہر ہے چارلس کیٹرنگ جیسا کامیاب مینیجر ہی کہہ سکتا ہے۔ ہر عام شخص کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور یہ دیکھے کہ آ بیل مجھے مار والی کیفیت، یعنی خود مسئلے کا شکار ہونا چاہتا ہے۔ لیکن چارلس کیٹرنگ کا یہ تجربہ اس لحاظ سے ہے کہ میں اچھی خبریں تو میں نے ظاہر اچھا کام کیا ہے، اچھی خبریں سائڈ پر میں نے کر دی، میرے پاس مسائل لے کر آؤ، میں مسائل کا سلوشن دینے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر، بیکاز آئی ایم ناٹ بی دا پارٹ آف پرابلم، آئی ایم دا پارٹ آف سلوشن۔ میں مسئلے کے حل کا حصہ ہوں، مسئلے کا حصہ نہیں ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس کا یہ جذبہ قابل قدر ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ چارلس کیٹرنگ کے لیول کا پوٹینشیل نہیں رکھتے، اتنی انرجی نہیں رکھتے، تو وہ اپنے ڈیفینڈنگ سلوشن کی طرف چلے جائیے۔ یو میک اے سمپل کویسچنرز، آپ ایک سوال نامہ تیار کر لیجئے کہ آپ ان مسائل کا جو ابھی سر جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کے حل کے لیے کیا لائے عمل تجویز کریں گے۔ تو اس کے لیے وہ آپ کو تجویز کرتا ہے 6 سوالات۔ ان 6 سوالات کا تعلق آپ کے سائیکولوجیکل اپروچ سے ہے۔ تو جناب پہلی بات اس میں کیا ہے؟ واٹ از رائٹ، کیا صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے کہ تناظر میں آپ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ اس وقت ہماری پروڈکشن اگر چل رہی ہے تو کیا اس کا جو سٹینڈرڈ ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا اکارڈنگ ٹو سٹینڈرڈ ہم جا رہے ہیں، بلو جا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہماری پرائس ہے مارکیٹ کے اندر وہ کتنی ہے؟ کیا وہ بہت لو ہے، وہ ایوریج ہے، یا ابو دا کمپیٹیٹو پرائسز ہیں؟ تو کیا صحیح ہے کہ جواب میں آپ کو بہت سارے جوابات خود بخود آپ کا ذہن دینا شروع کرے گا۔ اسی طرح سے واٹ کین گو رانگ، کیا غلط ہو سکتا ہے؟ اسی حوالے سے وہ کہتا ہے اگر کیا صحیح ہے یہ جائزہ بھی ضروری ہے تو کیا غلط ہو سکتا ہے یہ بھی ضروری ہے، کہ ہو سکتا ہے اس وقت جو پرائس آپ کی چل رہی ہو مارکیٹ میں آگے چل کر وہ پرائس کسی کے لیے افورڈیبل نہ رہے،
تو آپ کو اس طرف بھی لے کر جانا ہے تھوڑے اپنے ذہن کو، ورنہ آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ پلس وٹ کوڈ کاز دس پرابلم ٹو اکر، اور اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پرائس کل کمپیٹیٹو نہیں رہے گی یا افورڈیبلٹی کے لحاظ سے پرابلم کرے گی، تو اس کے مسائل کون سے ہیں، کون سا ایسا سبب ہے، کون سی ایسی ریزن ہے جو اس مسئلے کو اجاگر کرے گی۔ اس کا ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے ہیومن ریسورس کے حوالے سے، کہ آپ مسلسل واچ کر رہے ہیں کہ پروڈکشن کا لیول گزشتہ 6 ماہ سے نیچے آ رہا ہے، تو پھر آپ اپنا سر جوڑ کے بیٹھیں گے، لوگوں کو ساتھ میں لائیں گے کہ اصل میں وجہ کیا ہو رہی ہے، کیا وجہ بن سکتی ہے۔ چلو فی الحال تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مسلسل میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں کہ ہماری پروڈکشن کا لیول ڈکلائن کا شکار ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے what could cause this problem to occur in future۔ اگر یہ ورکرز پرابلم کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی۔ اسی طرح سے what preventive action can I take، اور اگر وہ وجہ جو میں نے ایزیوم کی ہے اگر وہی وجہ ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر میں کیا کروں گا۔ واٹ پریونٹیو ایکشن، میرا احتمالی قدم، میرا احتیاطی پہلا قدم کیا ہوگا، میں بغرض احتیاط میں کون سا اسٹیپ پہلے لوں گا جس کو ہم فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی انجری ہو جاتی ہے کسی چھوٹے بچے کو یا آپ کو، تو آپ ہاسپٹل جانے سے پہلے کیا کریں گے۔ آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے تو کیا آپ ہاسپٹل جانے تک اس کٹی بھی انگلی کے ساتھ ہی موو کریں گے؟ نہیں، سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً کوئی اس کو بینڈیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، کپڑا باندھ دیتا ہے اس پر، یا اس کو واش کر کے کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو کم از کم ہمارا بلڈ اس کے جسم میں، ہمارے جسم میں کیا ہو، سیف ہو، موجود ہو۔ تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، پریونٹیو ایکشن ہوتا ہے۔ یہ پرابلم کا سلوشن نہیں ہے، یہ فوری سلوشن آپ کے سامنے ہے کہ یار فی الحال میں یہی کر سکتا ہوں۔ پلس واٹ از مائی کانٹیجنسی پلان، میرا احتیاطی یا متبادل منصوبہ کیا ہے۔ میں ایک مینیجر ہوں، اب میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جناب صورتحال میرے سامنے ہے اور جو فوری ایکشن لینا تھا وہ میں لے چکا، لیکن اس کو مجھے پلان کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو آسانی سے اس کو ہینڈل کیا جا سکے اور سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے۔ تو یہ کہلاتا ہے ہمارا کانٹیجنسی پلان، وچ مین یور الٹرنیٹیو پلان، کہ آپ اس کا متبادل کوئی منصوبہ تیار کر کے رکھیں۔ اینڈ وین ول مائی الٹرنیٹیو پلان گو انٹو ایکشن، جب ہم پلان تیار کر لیتے ہیں تو بس ہم اپنے طور پہ ریڈی ہو چکے ہیں، ہمارا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس وقت کا انتظار ہے کہ اگر یہ صورتحال دوبارہ سر اٹھاتی ہے تو ہم بالکل تیار ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس فائنانس بھی ہے، ورک اسٹرینتھ بھی ہے، ورک فورس بھی ہے، میٹیریل بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے۔ تو مائی ڈیئر فرینڈ، یہ ایک سائیکولوجیکل اپروچ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ بعض اوقات مسائل سامنے نہیں ہوتے یا معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ آگے چل کر بڑے مسائل میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اچھے اور سمجھدار مینیجر کے لیے لازم ہے کہ ان 6 سوالات کو فوکس کرے۔ واٹ از رائٹ، واٹ کین گو رانگ، واٹ کوڈ کاز دس پرابلم ٹو اکر، واٹ پریونٹیو ایکشن کین آئی ٹیک، واٹ از مائی کانٹیجنسی پلان، اینڈ وین ول مائی الٹرنیٹیو پلان گو انٹو ایکشن۔ ہمارے اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو تھورولی پڑھنا ہے، یہ فریکوینٹلی آسک کویسچن میں ہی شامل ہے۔ اب تک میں نے 3 جو چیزیں کرائی ہیں آپ کو، تینوں FAQ میں شمار کی جاتی ہیں، تینوں پر ایگزامنر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ انہیں تیار کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔